بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم کی چیز سے روزہ افطار کرنا۔ غیر مسلم کی بھیجی ہوئی پاک اور حلال چیز قبول کرنا اور ان چیزوں سے افطار کرنا جائز ہے۔ اگر غیر مسلم کی بھیجی ہوئی چیز پاک اور حلال نہیں تو وہ قبول کرنا اور اس سے افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم قادیانی اور شیعوں کی کوئی چیز نہ لے اور اس سے افطار بھی نہ کرے، کیونکہ یہ کافر ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے اور مسلمانوں کے جانی دشمن بھی ہیں۔ اسی طرح قے کا مسئلہ ہے، یعنی الٹی وغیرہ۔ اگر روزے کے دوران بلا اختیار اور بلا قصد، یعنی بغیر جان بوجھ کے خود بخود قے ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے قے یعنی الٹی تھوڑی سی ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا۔ اگر اپنے اختیار سے قے کی، یعنی اپنے اختیار سے الٹی کی اور منہ بھر کر قے ہو گئی تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اگر اپنے اختیار سے قے کی، یعنی اپنے اختیار سے الٹی کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اچانک تھوڑی سی قے آئی پھر بلا اختیار خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قصداً یعنی جان بوجھ کر لٹا لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر قے منہ بھر کر آئی، یعنی اگر الٹی منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر اپنے اختیار سے واپس لوٹا لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو قے ہوئی یعنی الٹی ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس گمان پر پھر قصداً یعنی جان بوجھ کر اس آدمی نے کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ روزہ توڑنے کا اس آدمی کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس کے اوپر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔